بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ؟ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم اپنا اردو کا حصہ نظم شروع کریں گے، اور حصہ نظم میں ہم سب سے پہلے حفیظ جلندری کی لکھی ہوئی نظم حمد پڑھیں گے۔ حفیظ جلندری کا نام آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا، اور حفیظ جلندری ہمارے جو قومی ترانہ ہے اس کے خالق ہیں۔ پاکستان کا جو قومی ترانہ ہے ان کی ایک باعث فخر تخلیق ہے، اور انہوں نے دیگر بہت سی قومی نظمیں بھی لکھی ہیں۔ ان کے ہاں زبان کی صفائی، سادگی، سوز و گداز اور موسیقیت ملتی ہے جو ان کے کلام کی نمایاں خوبیاں ہیں۔ حفیظ جلندری ایک قادر الکلام شاعر تھے۔ انہوں نے مختلف اصناف سخن مثلا مثنوی، گیت، غزل اور نظم وغیرہ میں طبع آزمائی کی ہے۔ مثنوی ایک ایسی نظم کو کہا جاتا ہے جو ایک طویل نظم ہے، اور جس میں کسی قصے کو، کسی واقعے کو، کسی کہانی کو تسلسل کے ساتھ بیان کیا جائے۔ یعنی ایک سمجھ لیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ایک منظوم داستان ہے مثنوی، تو یہ ایک اس کی جامع تعریف ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا۔ شاہنامہ اسلام ان کی ایک قابل قدر تخلیق ہے، یہ بھی ان کی تصنیف ہے۔ اس کے علاوہ ان کی چند تصانیف اور ہیں جن کے نام ہے سوز و ساز، حفیظ کے گیت، حفیظ کی نظمیں، چیونٹی نامہ۔ آج ہم ان کی لکھی ہوئی نظم حمد پڑھیں گے۔ حمد ایک ایسی نظم کو کہا جاتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اور اس کی عظمت اور صفات کو بیان کیا جائے۔ میں آپ کے سامنے حفیظ جلندری کی لکھی ہوئی اس نظم کو پڑھوں گی، مشکل الفاظ کے میننگ بھی بتاؤں گی اور ساتھ ساتھ آپ کو سمجھاتی بھی جاؤں گی۔ اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کشاکش کی صدائے ہاہو سے بھر دیا عالم۔ نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، بہار جاودانی ہے اسی کی باغبانی سے۔ زمیں پر جلوہ آرا ہے مظاہر اس کی قدرت کے، بچھائے ہیں اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے۔ یہ سرد و گرم، خشک و تر، اجالا اور تاریکی، نظر آتی ہے سب میں شان اسی کی ذات باری کی۔ وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق، نباتات و جمادات اور حیوانات کا خالق۔ وہی خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا۔ وہی مالک ہمارا اور ہمارے باپ دادوں کا۔ بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، محمد مصطفیٰ کے نام پر شیدا کیا جس نے۔ میں پہلے شعر سے دوبارہ آپ کو اس کی وضاحت کے ساتھ بتاتی جاتی ہوں۔ اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، مطلب کہ حرف کن کا مطلب ہے ہو جا، ایک ایسا لفظ کہ جس کے معنی ہے ہو جا، اور عالم کا مطلب ہے دنیا، کشاکش کھینچا تانی، ہاؤ ہو گہمی، صدائے آوازیں، بھر دیا یعنی اس میں شامل کر دیا سمجھ لیں، عالم دنیا۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات بنانے کا ارادہ کیا اور کن کہا تو کائنات وجود میں آ گئی، یعنی یہ دنیا قائم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، دنیا میں بھیجا، اس دنیا میں بے شمار چیزیں پیدا کی۔ دنیا بنانے کے بعد مخلوق کو پیدا کیا گیا۔ اب ظاہر ہے انسان جو ہے وہ سمجھ لیں کہ اکیلا تو رہ نہیں سکتا، ایک معاشرتی حیوان ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں رونق بھی پیدا کی، گہما گہمی پیدا کی، اس دنیا کو مختلف آوازوں سے بھر دیا، ٹھیک ہے، تاکہ انسان کا دل اس دنیا میں تھوڑا لگ جائے۔ تو اس دنیا میں بے شمار اللہ تعالیٰ نے چیزیں پیدا کی، پھر دنیا میں انسان کی بہت سی ضروریات بھی ہیں، ٹھیک ہے، تو ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کیا ہے، انسان کو فکر معاش کرنا پڑتی ہے، اور اس کے لیے جد و جہد کرنا پڑتی ہے، جس کی وجہ سے انسانوں کے درمیان کیا ہوتا ہے، ایک کھینچا تانی ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر طرف پھر گہما گہمی پیدا کر دی، ہر طرف سے کیا ہوتا ہے، طرح طرح کی سرگرمیوں اور ہنگاموں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ تو یہ کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سمجھ لے عظمت اور فضیلت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ کیا؟ اس کائنات کی تخلیق یعنی کائنات کی جو تخلیق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور فضیلت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔
کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، کن یعنی ہو جا، کیا کر دیا، یہ کائنات بنا دی، پھر اسے مختلف آوازوں سے اور رونق سے بھر دیا۔ تو کیا ہم کیا کہہ سکتے ہیں پھر، یہ کائنات تو، یہ جو کائنات کی تخلیق ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور فضیلت کا منہ بولتا ثبوت ہوا نا۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو اس کے بارے میں تو قرآن پاک میں بھی ذکر ہے کہ جو حرف کن ہے، اس کے بارے میں سورہ یاسین کو اگر آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو اس کی آخری جو 2 آیات ہیں، آئی تھنک 82 اور 83 یہ بنتی ہیں، تو اس میں اگر آپ دیکھیں کہ اس کا میں ترجمہ تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ اس کا ہے کہ اس کا حکم، اور جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو صرف اتنا ہی کہ وہ فرماتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ یہ سورہ یاسین کی آخری آیت کا ترجمہ ہے، 82 آیت ہے میرا خیال ہے، اس کا ترجمہ ہے، تو آپ دیکھ لیجئے گا دوبارہ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن پاک میں بھی اس کائنات کے بنانے کے بارے میں ذکر آیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ دوسرا شعر دیکھیے، نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، بہار جاودانی ہے اسی کی باغبانی سے۔ نظام آسمانی، آسمان کا نظام، سورج چاند ستاروں کا نظام، ٹھیک ہے، اسی کی حکمرانی سے، یعنی کہ سورج چاند ستاروں کے نظام میں جو ہمیں ایک ڈسپلن نظر آتا ہے، اور وہ کس کے حکم سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ یہ نظام، یہ جو اتنی خوبصورتی سے چل رہا ہے، تو اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نا، اسی کی حکمرانی سے ہے، اس کے حکم کے بغیر تو ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ تو پھر یہ سارا نظام جو ہے، دیکھیں سورج جو ہے اپنے وقت پر آتا ہے، چاند اپنے وقت پر آتا ہے، تو یہ سارا کچھ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے اور اسی کی حکمرانی سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان سب کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، اور یہ ہمیشہ کے جو نظم و ضبط اور یہ بہار ہے، یہ اسی کی وجہ سے ہے، اور اس کو سنبھالنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو بہار جاودانی یعنی ہمیشہ رہنے والی بہار اسی کی باغبانی سے ہے، اسی کی باغبانی۔ باغبانی سے کیا مراد ہے؟ باغبان کون ہوتا ہے؟ جو باغ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ تو جب مالی اچھا ہوتا ہے، مالی جو ہے اچھے طریقے سے باغ کی حفاظت کرتا ہے، تو اس میں بہار رہتی ہے، کبھی اس میں خزاں نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اس کی قدرت کے نتیجے میں اس دنیا میں بہار ہے۔ وہ چاہے تو ایک لمحے میں کچھ سے کچھ ہو سکتا ہے۔ ہم نے بہت سارے ایسے واقعات پڑھے بھی اور دیکھے بھی، اور اگر آپ 2005 کا جو زلزلہ تھا، اگر آپ تھے اس وقت، تو آپ کو اگر پتہ ہو تو اس زلزلے میں کیا ہوا، مطلب 2 سے 3 منٹ میں دنیا اوپر سے نیچے ہو گئی۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے نا، اللہ چاہے تو یہ باغبانی ہمیشہ کے لیے قائم رکھ سکتا ہے، یعنی قیامت تک قائم رہ سکتی ہے، اور یہ قیامت تک قائم رہے گی تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کے نتیجے میں، اس کی قدرت کے نتیجے میں۔ تو اس کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو اس دنیا کی رونق کو، اس کی گہما گہمی کو جو ہے قائم رکھ سکے، اس کی بہار کو قائم رکھ سکے۔ یہ صرف اسی کی باغبانی کی وجہ سے ہے، اور کوئی انسان ایسا کام نہیں کر سکتا۔ سمجھ آئے گی؟ تیسرا شعر دیکھیے، زمین پر جلوہ آ رہا ہے مظاہر اس کی قدرت کے۔ جلوہ آ رہا، نظارے لیے ہوئے، مظاہر نمونے، ٹھیک ہے، کہ زمین پر اس کی قدرت کے مظاہر جو ہے نظر آتے ہیں، ہمیں جلوہ آ رہا ہے، یعنی اس دنیا کی رونق کو بڑھانے کے لیے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو کیسے پہچانتے ہیں؟ دیکھیں، ہم نے اللہ کو نہیں نہ دیکھا ہوا، لیکن ہم اس کی قدرت سے اس کو پہچانتے ہیں، اس کی نشانیوں سے اس کو پہچانتے ہیں۔ زمین پر جو بھی ہمیں مظاہر نظر آتے ہیں، جو بھی نمونے، جو بھی نشانیاں نظر آتی ہیں، اسی سے ہم پہچانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ مطلب چھوٹی سی ایک بات دیکھیں کہ جیسے آپ نے 9th کلاس میں پڑھا تھا کہ جو باد صبا ہے وہ گھر گھر اللہ تعالیٰ کا پیغام لیے پھرتی ہے، تو اگر آپ کو یاد ہو تو وہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی ہونے کی دلیل تھی نا، سب سے بڑی چیز ہوا جو ہے۔ اگر ہوا تھوڑی دیر کے لیے رک جائے تو ہمارے لیے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بے شمار جو قدرت ہیں، بے شمار جو نشانیاں ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے بے شمار جو ہمیں نعمتیں نازل عطا کی ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے تو ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت کو مانتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے، ہمارا اللہ تعالیٰ پر ایمان بڑھتا ہے، ٹھیک ہے۔ کہ دیکھیں، بچھائے ہیں اسی داتا ہے دسترخوان نعمت کے،
داتا دینے والا، ٹھیک ہے۔ دسترخوان نعمت کے یعنی جو نعمتیں ہمارے لیے بھر دی ہیں، جیسے ہم اپنے گھر میں بھی ایک دسترخوان سے جاتے ہیں، اس پہ جو کچھ بھی ہمارے گھر میں ہوتا ہے ہم اس کو اس پہ کھانے پینے کی جو چیز ہم بناتے ہیں ہم لگا دیتے ہیں، ایک دسترخوان سجا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو ہمارے لیے ایک دسترخوان کی مانند بنا دیا کہ اس کے اوپر کتنی نعمتیں سجا دی انسان کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو وہی اللہ ہے نا، وہی ہمیں دینے والا ہے، کہ وہی ہے جو ہمیں ہر نعمت عطا کرتا ہے۔ تو پھر اس میں وہ آپ سورہ رحمان کی آیت کا ترجمہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ ہم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، سمجھ آئی؟ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ان اللہ لا کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اس دنیا کو، اس زمین کو ایک دسترخوان کی مانند بنا دی ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مختلف قسم کے دسترخوان سجا دیے ہیں، کہ جس میں ہر نعمت اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی، اور اب ہم اس کی نعمت کو ہم اس کو انجوائے بھی کر سکتے ہیں، لطف اندوز ہو سکتے ہیں اس کی نعمتوں سے، اور اس کا شکر ادا کریں اور شکر ادا کرنے والے بنیں۔ یہ سرد و گرم، خشک و تر، اجالا اور تاریکی، نظر آتی ہے سب میں شان اسی کی ذات باری کی۔ دیکھیں، سرد و گرم، سردی اور گرمی، خشک و تر، خشکی اور یعنی کہ خشک اور تر، گیلا اور خشک ہونا، اجالا اور روشنی، اندھیرا اور اجالا روشنی اور تاریکی، تاریکی اندھیرا۔ تو مطلب کیا ہے کہ یہ سردی اور گرمی اور یہ جو ہے بارش اور خشکی، یہ سارا کچھ جو یہ چار موسم، یہ نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ دیکھیں، انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ یکسانیت سے اکتا جاتا ہے، ہم بور ہو جاتے ہیں نا ایک ہی چیز روز کر کر کے۔ اگر ایک ہی موسم رہتا تو ہم تھک جاتے، ٹھیک ہے، ہم بور ہو جاتے۔ اور اگر ایک ہی جو ہے ہر وقت اندھیرا رہتا تو تب بھی ہم تنگ ہوتے، ہر وقت روشنی ہوتی تو تب بھی ہم کہتے تھوڑا اندھیرا ہو جائے، تھوڑا مطلب انسان کی فطرت میں وہ کسی حال میں خوش نہیں رہتا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں انسان کے یہ نعمتیں بھی پیدا کی، اسے سردی اور گرمی جیسا موسم دیا، بارش دی، پھر خشکی بھی دی، ہر وقت بارش نہیں رہتی، خشک بھی رہتا ہے موسم، پھر اجالا ہوتا ہے یعنی دن اور رات کا یہ آنا جانا۔ تو اس سب میں ہمیں اسی ذات کی جو ہے وہ شان نظر آتی ہے نا، اسی کی عظمت ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اسی کی بدولت ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے مطابق ہر چیز کو اس کائنات میں بھر دیا ہے۔ اس کائنات کو جو ہم نے پڑھا کہ مختلف آوازوں اور رونق سے بھر دیا ہے، تو وہ یہی چیزیں ہیں کہ اس طرح سے موسموں کا بدلنا، آنا جانا، رات کا دن میں اور دن کا رات میں تبدیل ہونا، یہ سب اسی شان کی، اس سب میں شان اسی کی ہے، اسی ذات باری تعالیٰ کی ہمیں شان نظر آتی ہے اور عظمت نظر آتی ہے اور بڑائی نظر آتی ہے، کیونکہ یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ دیکھیں کتنے ایک سمجھ ایک سموتھلی سارا سسٹم چلتا ہے نا، ایک اس کے ساتھ بغیر کسی ڈسٹربنس کے، بغیر کسی خلل کے، کہ ہر چیز اپنے اس میں کیا کہتے ہیں کہ ایک نظم و ضبط کے تحت چل رہی ہے۔ دیکھیں کیسے رات دن میں اور دن رات میں تبدیل ہوتا ہے، کوئی ہنگامہ ہوتا ہے، کوئی نکارے بجتے ہیں کہ رات ہونے والی ہے، صبح ہونے والی ہے، یا ایسا کوئی شور ہوتا ہے؟ نہیں، آہستہ روی سے ایک چیز دوسرے میں تبدیل ہو جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ دن رات میں اور رات دن میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیسے ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی یہ سب کچھ کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق، نباتات اور جمادات اور حیوانات کا خالق۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو اس کائنات اور اس میں پائی جانے والی تمام مخلوقات کا خالق ہے، جو بھی مخلوق ہے، چاہے وہ پودے ہیں، چاہے وہ بے جان اشیاء ہیں، مثلا پہاڑ وغیرہ ہیں، چاہے وہ حیوانات ہیں، حیوان ہیں، انسان ہیں، ہر چیز کا ذرے ذرے کا خالق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ کوئی انسان کسی چیز کو تخلیق نہیں کر سکتا بغیر اللہ کے حکم سے، سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو اس کا مطلب ہے کہ کائنات میں موجود ہر چیز اور اس میں پائی جانے والی چھوٹی سے چھوٹی مخلوق سے لے کر
بڑی سے بڑی مخلوق تک، ہر چیز کا جو خالق ہے، بنانے والا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ کوئی بھی اس کے بغیر یہ نہیں کر سکتا، کوئی بھی۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ وہی خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا۔ بالکل ٹھیک۔ کیا اللہ تعالیٰ جس کو چاہے، وہی خالق ہے نا، وہی بنانے والا ہے دل کا اور پھر دل میں پیدا کرنے والے نیک ارادوں کا۔ اب یہاں یہ سوال بھی اٹھ سکتا ہے انسان کے ذہن میں کہ اگر اللہ تعالیٰ انسان کے دل میں نیک ارادے پیدا کرتا ہے تو پھر جو برے ارادے پیدا ہوتے ہیں وہ بھی تو ہم جب کہتے ہیں کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے تو پھر برے ارادے بھی تو اللہ کی طرف سے ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ یہاں یہی تو انسان کو اشرف المخلوقات جو بنایا گیا تو اسی وجہ سے بنایا گیا۔ قرآن پاک میں بھی اس کا ارشاد ہے، اگر آپ سورہ انفال کو پڑھیں تو سورہ انفال کی آئی تھنک آیت ہوگی کوئی 24-25 آیت میں ہے شاید، کہ اس کا ترجمہ میں بتاتی ہوں کہ اگر اللہ ان میں خیر کی طلب دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق بخشتا۔ یہاں مطلب خیر کی طلب، اگر ہم خیر کی طلب کریں گے تو اللہ ہمارے دل میں نیک ارادوں کو پیدا کرے گا۔ یعنی اگر ہم ہدایت مانگنا چاہیں گے تو ہمیں ہدایت ملے گی۔ بہت سارے بچوں کے ذہن میں یہ سوال بعض اوقات مجھ سے کرتے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے پھر یعنی کہ جس کو ہدایت نہیں ملتی تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اللہ نے اسے ہدایت نہیں دی تو نہیں۔ انسان کو جس چیز کی طلب ہوتی ہے، اب اگر آپ کو ڈاکٹر بننے کی طلب ہے تو آپ اس کے لیے کوشش کریں گے نا، آپ محنت کریں گے نا۔ آپ یہ کہیں کہ میں ڈاکٹر بننا چاہتا تھا بس اللہ تعالیٰ نے مجھے ڈاکٹر نہیں بنایا، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے کشاکش کی رکھا ہے اس دنیا میں، ہم نے پہلے پڑھا کہ کھینچا تانی تو ہے نا۔ آپ کو اپنے اپنے حصے کے لیے چیزوں کو لینا ہے، کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے۔ یہ دنیا جو ہے عمل کی جگہ ہے، ٹھیک ہے؟ آخرت کی کھیتی ہے، جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے نا ہم۔ تو اگر اللہ تعالیٰ سے ہم ہدایت مانگیں گے تو ہمیں ہدایت ملے گی۔ اگر ہم کہیں کہ ہمیں اللہ نے ہدایت دی نہیں تو کیسے دے؟ کافر بھی تو یہی تھے نا، کافر کیا کرتے تھے؟ وہ کفر کرتے تھے، اللہ کے نہیں مانتے تھے، اللہ کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتے تھے تو اللہ نے انہیں ہدایت بھی نہیں دی۔ لیکن جو چاہتا تھا دین کی طرف مائل ہوتا تھا، جو دین کی طرف آتا تھا، جو اسلام کی طرف آتا تھا تو اللہ اس کو اس طرف لے آتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو ایک اور جگہ بھی اسی طرح سے ارشاد ہے کہ اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ اللہ اگر چاہے تو آپ کے دل میں نیک ارادوں کو پیدا کر سکتا ہے، لیکن اس کے پیچھے انسان کی بھی کوشش شامل ہے۔ انسان چاہے تو ہدایت پانا چاہے گا تو اللہ اسے ہدایت دے گا۔ جو لگن ہی نہ رکھتا ہو، جو لو ہی نہ لگائے اللہ سے، تو پھر وہ کہے کہ مجھے جو ہے توفیق ہی نہیں دی گی یا کچھ ایسے، تو ایسا نہیں ہے۔ ہمیں بھی کوشش کرنی پڑے گی۔ جس طرح سے ہم زندگی میں کوئی مقصد حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، کوئی نصب العین بناتے ہیں، پھر اس کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ مثلا میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اگر آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کوشش کرتے ہیں نا، تو اللہ آپ کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، آپ کے لیے راستے کھولتا ہے۔ اگر آپ کوشش ہی نہیں کریں گے تو پھر کیسے ہوگا؟ تو وہی خالق ہے ہمارے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا۔ اللہ تو نیکی کی طرف ہی بلائے گا نا، برے خیالات تو آپ کے دل میں نہیں نا پیدا کرے گا، وہ تو انسان کی خود تخلیق ہے۔ دیکھیں انسان جو ہے وہ اچھائی اور برائی کا خمیر ہے، اس کے اندر ان چیزوں سے بنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو دونوں چیزیں اچھی خوبیاں بھی رکھی گئی ہیں، برائی بھی انسان کے اندر ہے، اچھائی بھی انسان کے اندر ہے۔ یہ اب انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کن کوالٹیز کو اپنے اندر ابھارتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر برائی کی جو طاقت ہے اس کو ابھارتا ہے یا اپنی اچھائی کی طاقت کو ابھارتا ہے اور برائی کی طاقت کو دبا دیتا ہے، یہ انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ پھر اللہ کی مدد بھی شامل ہو جاتی ہے ساتھ، انسان جب مدد مانگتا ہے۔ کلیئر ہوا یہ بات؟ وہی مالک ہمارے باپ دادوں کا ہے، یعنی کہ وہ ازل سے ابد تک رہے گا۔ ہم سے پہلے آنے والی نسلوں کا بھی وہی مالک تھا، ہم سے بعد میں آنے والی نسلوں کا بھی وہی مالک تھا، یعنی ہمارے آباء و اجداد سے لے کر اور ہمارے بعد آنے والے ہر چیز کا مالک وہی ہے، ہر انسان کا مالک وہی، ہر ایک کو وہی تخلیق کرنے والا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کو کسی اور نے تخلیق کیا اور ہمیں کسی اور نہیں، وہی مالک ہمارا بھی اور ہمارے باپ دادوں کا بھی۔
آخری شعر دیکھیے کہ بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، مطلب بشر انسان، فطرت اسلام اسلام کے مطابق پیدا کیا جس نے، اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے کہ محمد مصطفیٰ کے نام پر شیدا کیا جس نے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا شیدا کرنا، دیوانہ بنانا، عاشق بنانا، وہ کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ شاعر کیا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اسے دین اسلام کے اصولوں پر چلنا سکھایا۔ جو بھی انسان اس دنیا میں آتا ہے وہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اسلام کی فطرت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے والا بنا کر پیدا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اسلام کی فطرت یہ ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے، اس کا جو ماحول ہوتا ہے وہ اس کو چاہے عیسائی بنا دے، مسلمان بنا دے، مجوسی بنا دے، یہودی بنا دے، اس کا ماحول بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں عیسائی پیدا کرتے، اللہ تعالیٰ نہیں یہودی پیدا کرتے، اللہ تعالیٰ سب کو فطرت اسلام پر پیدا کرتے ہیں، ہر بشر کو، ہر انسان کو۔ وہ تو اب جیسے ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں تو ہم مسلمان ہوتے ہیں نا، ہمارے کان میں اذان دی جاتی ہے۔ جو عیسائی ہوگا وہ عیسائی کے گھر میں پیدا ہوا تو وہ عیسائی ہو گیا، اس کو تو ماں باپ وہی بنائیں گے نا۔ وہاں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ عیسائی گھرانے میں پیدا ہوا ہے تو اس کو مسلمان بنا دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو پھر اسے دین اسلام کے اصولوں پر چلنا سکھایا۔ دین اسلام کے احکامات پر عمل کر کے انسان کیا کرتا ہے؟ ایک پرسکون اور اچھی زندگی گزار سکتا ہے۔ اسلام کے احکامات میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے جو کہ انسانیت کے لیے مفید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو یہ جو دنیا ہے، آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تخلیق کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کے دل کو آپ کی محبت سے بھر دیا۔ اب دیکھیں ہم ہیں، ہم سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزر چکے، سب کچھ ہوا، ہم نے نہ انہیں دیکھا نہ کچھ کیا، لیکن ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں اور ہمارا دل ان کی محبت سے بھرا ہوا ہے۔ تو یہ کس کا کمال ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا کمال ہے کہ جب کوئی دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھی بھر دیتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں اور وہ انسانوں کو بھی یہی حکم دیتا ہے کہ کیا کریں، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے میں کیا ہے؟ ہماری نجات ہے، اور ہم دونوں جہانوں کے لیے یہ چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں جہانوں کے لیے ہمارے لیے مددگار بنا کر بھیجا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے دنیا میں بھی وہ ہمارے لیے رحمت بن کر آئے، اور آخرت میں بھی ہمیں ان کی شفاعت اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے تو وہاں پر بھی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ زندگی میں بھی ہمیں سیدھا راستہ دکھایا اور آخرت میں بھی، ٹھیک ہے، وہ ہمارے لیے مددگار ہوں گے۔ تو جب وہ اسی صورت میں ہے جب ہمارے دل میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے اور ہمارے دلوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر دیا ہے، کیونکہ اللہ بھی اپنے پیارے نبی کو بہت محبوب رکھتا ہے۔ تو اللہ یہ کہتا ہے، اللہ حکم دیتا ہے کہ اس کے نبی کی محبت کو اپنے دل میں پیدا کیا جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دلوں میں اپنی اور اپنے محبوب کی محبت کو بھر دے، اور ہماری محبت ہر چیز سے بڑھ کر صرف اور صرف ہمارے نبی اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے، آمین۔ یہاں ہماری جو ہے تشریح مکمل ہوئی۔ اب میں آپ کو اشعار بتاؤں گی کہ آپ کون کون سے اشعار کی تشریح لکھیں گے۔ ایک تو یہ پہلا شعر نظام آسمانی، دوسرا شعر وہی خالق اور دل کے ارادوں کا، تیسرا شعر اور بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا، چوتھا شعر۔ ان 4 اشعار کی آپ تشریح اپنی کاپی پر لکھیں گے۔ اب آتے ہیں کوشچن آنسر کی طرف۔ سوال نمبر 1 ہے آپ کے پاس کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کون سا ایک لفظ کہہ کر بنائی ہے؟ تو ہم اس کا جواب لکھیے، آپ کو میں بولتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات ایک حرف کن کہہ کر بنائی ہے اور پھر اسے مختلف آوازوں اور رونق سے بھر دیا ہے۔ کائنات کی تخلیق اللہ تعالیٰ کی عظمت اور فضیلت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ اس طرح سے بنا لیں۔
سوال نمبر 1. اب سوال نمبر 2 دیکھیے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو کن نعمتوں سے نوازا ہے؟ چند ایک کا ذکر کرتے ہیں. تو یہ آپ خود لکھیں گے اس کا آنسر کہ انسان کو کن نعمتوں سے نوازا ہے. چند ایک تحریر کریں. یہ آپ اس نظم کے مطابق خود ڈھونڈ کے اس کا لکھیں گے آنسر. آگے اجالے، اندھیرے اور خشک اتار سے کس کے مظاہر ہیں؟ خشک اتار کس کے مظاہر ہیں؟ اجالے، اندھیرے اور خشک اتار اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر ہیں اور ان سب میں اللہ تعالیٰ کی شان نظر آتی ہے. حمد میں خالق کی کن مخلوقات کا ذکر کیا گیا ہے؟ حمد میں خالق کی نباتات، جمادات اور حیوانات جیسی مخلوقات کا ذکر کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات اور اس میں پائی جانے والی تمام مخلوقات کا خالق ہے. انسان کو کس فطرت پر پیدا کیا گیا؟ انسان کو اسلام کی فطرت پر پیدا کیا گیا ہے. یہ اس کا ماحول ہوتا ہے جو اسے مسلمان، عیسائی، یہودی یا مجوسی بنا دیتا ہے. یہاں یہ آپ کے کوشچن آنسر کمپلیٹ ہوئے. اچھا، خالی جگہ آپ خود فل کر لیں گے. متن کے مطابق ہم دیکھتے ہیں، درست جواب پر نشان لگائیں گے. نظم حمد کس شاعر کی تخلیق ہے؟ حفیظ جلندری. کائنات کا وجود اللہ تعالیٰ کے حرف کن کا نتیجہ ہے. نظام آسمانی اور بہار جاودانی میں کون سی بات مشترک ہے؟ خالق ایک ہے دونوں کا. ٹھیک ہے. یہ عالم اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے بھر دیا ہے؟ کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے. ذات باری تعالیٰ کی شان کہاں نظر آتی ہے؟ یہ جو تینوں چیزیں بتائیں گی ان سب میں. ہم چوتھا والا دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کر کے کون سا اور احسان کیا؟ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شیدا کیا. ٹھیک ہے. کالم آپ خود ملا لیں گے، وہ مشکل نہیں ہے. میں الفاظ کے متضاد بتاتی ہوں. شمس قمر، سرد گرم، تر خشک، تاریکی اجالا، خالق مخلوق، ثابت ٹوٹا، غیر ثابت بھی ہو سکتا ہے. اچھا، ان الفاظ کے معنی. حرف کن. کن کا مطلب ہو جا. ٹھیک ہے. تو حرف کن وہ حرف ہے جو اللہ تعالیٰ نے کائنات بنانے کے لیے استعمال کیا اور کائنات وجود میں آ گئی. یہ پورا ایسا سے میننگ لکھیں گے آپ. صدائے ہائے ہاؤ ہو، طرح طرح کی سرگرمیوں اور ہنگاموں کی آوازیں. کشاکش کشمکش، کھینچا تانی. بہار جاودانی، ہمیشہ رہنے والی بہار. جلوہ آرا، جلوہ دکھانا یا ظاہر ہونا بھی ہو سکتا ہے. جمادات، بے جان اشیاء، مثلاً پہاڑ. بشر، انسان. ٹھیک ہو گیا. یہ کوشچن آنسر آپ کاپی پہ کریں گے. کوشچن آنسر تشریح کریں گے اور الفاظ معنی متضاد بک پہ ہی رہنے دیں. الفاظ معنی جو ہے یہ آپ اپنی کاپی پہ بھی لکھیں گے. ٹھیک ہو گیا. یہاں آپ کا یہ کام کمپلیٹ ہوا. اس کے بعد ہے اگلے پیج پہ دیکھیے کہ یہ نظم اور غزل میں فرق جو ہوتا ہے. یہ میں نے فرق آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ان میں کیا فرق ہوتا ہے. کہ نظم جو ہے وہ ایک تنظیم اور ترتیب کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی کہ اس میں ایک مرکزی خیال بھی ہوتا ہے اور اس میں جو ہے مطلب کہ ایک بحر ہوتی ہے اور اس میں کسی موضوع کے تحت ہم بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن غزل جو ہے عربی لفظ ہے اور اس کا جو ہوتا ہے ہر شعر ایک اکائی ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے. مطلب پوری غزل ایک بحر میں ہوتی ہے. اب تو خیر اس میں اقسام بھی ہیں اور آزاد نظم ہوتی ہے غزل بھی، اور غزل تو آزاد نہیں ہوتی، نظم آزاد ہو سکتی ہے، پابند نظم ہوتی ہے، نظم محرہ ہوتی ہے. اقسام ہے ان کی. تو یہ اس پہ آپ کے لیے شاید اتنی وہ نہ ہو. آگے جیسے جیسے آپ اگلی کلاسز میں جائیں گے تو اس کی مزید ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی. اچھا، جو غزل ہوتی ہے ایک چھوٹا سا ان دونوں میں جو فرق ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. کہ نظم اگر آسان زبان میں بتاؤں کہ نظم جو ہے کسی موضوع کے تحت لکھی جاتی ہے، اس میں ایک مرکزی خیال ہوتا ہے اور اس کے تحت سارا جو شاعر ہے وہ اپنے جذبات اور تاثرات کا اظہار کرتا ہے. لیکن
غزل ایک ایسی ہوتی ہے، شاعری کی ایسی قسم ہے جس میں ہر شعر دوسرے شعر سے مختلف ہوتا ہے اور مکمل اور جامع ہوتا ہے، یعنی ایک اکائی کی مانند ہوتا ہے ہر شعر، اور یہ بھی نہیں ہے کہ ہر شعر دوسرے کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق بھی رکھتا ہو۔ اگر ایک شعر میں شاعر جو ہے وہ زندگی کا فلسفہ بیان کرتا ہے، دوسرے شعر میں ہو سکتا ہے شاعر اپنے محبوب کی تعریف بیان کرے، لیکن اس میں جو ہے یہی غزل کی جو ہے خوبصورتی ہے، ایک حسن ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ آپ نظم اور غزل میں جو فرق ہے اس کو آپ یاد کر لیں، کیونکہ یہ چیز عموماً پیپر میں پوچھ لی جاتی ہے کہ نظم اور غزل میں کیا فرق ہے، یا نظم جو ہے وہ اس سے کیا مراد ہے، یا غزل جو ہے وہ کس زبان کا لفظ ہے، اور اس کی تعریف لکھیں۔ الگ الگ تعریف بھی آ سکتی ہے اور اکٹھا بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہاں ہمارا حمد کا کام جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ انشاءاللہ ہم اس کے بعد حصہ نثر پہ جائیں گے، اور اپنا اگلا جو سبق ہے تیسرا، ہم نے پڑھا تھا پہلے نظریہ پاکستان پڑھ لیا تھا اور مرزا محمد سعید کا کام کر لیا تھا، اب ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ پرستان کی شہزادی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔